الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الخلق رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال تبارك عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. सूरह माइदा की आयत नंबर 3। सूरह माइदा आयत नंबर 50। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 और सूरह नूर आयत नंबर 15। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सही बुखारी में नक़ल किया है। दौरान खुतबा आप हज़रात के सामने पढ़ने और पेश करने की सआदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई। अल्लाह ताला इन इरशादात आलिया की रोशनी में अपने मुद्दा को हक़ और सच की सूरत में इखलास नीयत के साथ कह सकने की, बयान कर सकने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक से नवाजे।
آج پوری دنیا بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کی زد میں ہے، اور سب سے بڑھ کر خطرہ امت مسلمہ کے لیے ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوان افراد اور آنے والی نئی نسل جس تیزی کے ساتھ اس فتنے کا شکار ہو رہی ہے، حاشا وکلا اللہ ایسا نہ کرے، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ مستقبل میں مسلمانوں کے گھروں میں لا دین، بے دین، دین سے بیزار اور دین سے نفرت کرنے والی نسل پیدا ہوگی۔ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، وہ جدیدیت کا فتنہ ہے، جسے ماڈرنزم کہتے ہیں۔ آج کا زمانہ جدید ہے، آج کے قوانین بھی جدید اور نئے ہونے چاہیے۔ زندگی کے ہر شعبے میں آزادی، جدیدیت اور ماڈرنزم کی بات تو پرانی ہو چکی ہے، اب تو پوسٹ ماڈرنزم کی بات ہو رہی ہے۔ کہ صاحب یہ زمانہ نیا ہے، آپ جو باتیں کرتے ہو وہ پرانے دور کی ہیں، آپ جس دین کی بات کرتے ہو وہ آج سے 1450 سال کا پرانا ہے۔ آپ جس خدا کا تصور پیش کرتے ہو وہ جنگل کے زمانے کا قانون اور اس کی سوچ اور فکر ہے۔ آج ماڈرن دور ہے، جدید دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، روشن خیالی کا دور ہے۔ آج ہمیں ان قانونوں کو بدلنا ہوگا جو قانون آج سے پہلے انسانوں پہ لاگو تھے۔ یہ بات آج کہی جا رہی ہے، اور آپ اکثر لوگ تو اس لیے واقف نہیں ہیں کہ آپ کا جدید دنیا سے اتنا تعارف نہیں ہے۔ ہماری نسل جو اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھ رہی ہے، جو اس جدید دنیا کی رنگینیوں میں، رونق میں، چہل پہل میں گم ہے، ان کا ذہن آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا ہے کہ مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئے اور ختم ہو رہے ہیں۔ یہ نیا دور ہے، اس میں نئی باتیں ہونی چاہیے، سائنسی دور ہے، ترقیات کا دور ہے۔ پھر کہا جاتا ہے انسان اونٹوں پہ سفر کرتا تھا، گھوڑوں پہ سفر کرتا تھا، پیدل سفر کرتا تھا، آج وہ گاڑیوں میں دوڑ رہا ہے، ٹرینوں میں دوڑ رہا ہے، ہوائی جہازوں میں دوڑ رہا ہے، سمندر کی تہ میں
قیمتی نوادرات تلاش کر رہا ہے اور چاند اور مریخ کے اوپر پاؤں رکھ چکا ہے اور سورج پہ جانے کی سوچ رہا ہے. نئی سوچ ہے، نیا زمانہ ہے، اور اس نئی سوچ کے راستے میں اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں ان کو رکاوٹ سمجھا جاتا ہے. اس لیے جدیدیت کا سوچ رکھنے والے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ ایک ایک کر کے اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی سے دور کر رہے ہیں. اور ان کے گھروں سے ایک ایک کر کے دین رخصت ہو رہا ہے. بظاہر یہ خوش نما نعرہ ہے، خوبصورت نعرہ ہے، خوبصورت لفظ ہے، لیکن حقیقت میں کھوج کے دیکھا جائے تو اندر زہر آلودگی کے سوا اس میں کچھ نہیں ہے. یہ شیطان کی تلبیس ہے، یہ شیطان کا لگایا ہوا وہ پودا اور بنیاد ہے کہ کسی بری چیز کا، کسی گناہ کا نام چینج کر دو، نام تبدیل کر کے خوبصورت نام رکھ دو، وہ چیز بدل جائے گی، لوگ اسے قبول کرنا شروع کر دیں گے. آپ دیکھیے جنت ہے، حضرت آدم اور اماں حوا کو اللہ فرما رہے ہیں فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس جنت میں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. قرآن نے اس درخت کو ممنوع قرار دیا، شجرہ ممنوع، اس کے قریب نہیں جانا. اب ابلیس کو دیکھیے اس نے کیا کیا، وہ تلبیس کی، نام چینج کیا، آ کے وسوسہ ڈالا حضرت آدم کے دل میں، اماں حوا کے دل میں، اور ان سے کہنے لگا هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جس کے استعمال کرنے کے بعد، جس کے قریب جانے کے بعد تم ہمیشہ کی زندگی جنت میں گزارو گے، اور ایسی بادشاہت تمہیں ملے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن نے اللہ کا حکم ذکر کیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالم ہو جاؤ گے، ناانصافی کرنے والے ہو جاؤ گے. ابلیس نے آ کے نام بدلا کہ یہ شجرہ ممنوعہ نہیں ہے، یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ تو ہمیشہ کی تازگی، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی بادشاہت بخشنے والا درخت ہے. یہ ابلیس کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا کہ گناہ کو خوبصورت کرو، اگر لوگ اس سے آشنا ہو جائیں نام بدل دو، اس کا ایک نیا نام رکھو، لوگ اسے خوشنما سمجھ کے اس کے قریب آ جائیں گے. آزادی کا نعرہ لگاؤ، ترقی کا نعرہ لگاؤ، مساوات و عدل کی بات کرو، لوگ سمجھیں گے ہاں یہ جو جدید سوچ رکھنے والے ہیں، یہ جو مغرب ہے، یہ تو ہمارا بہت خیر خواہ ہے، یہ ترقی کی بات بھی کرتا ہے، آزادی کی بات بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ عدل اور مساوات کی بات بھی کرتا ہے. یہ تین بنیادی اساسی نعرے ہیں یورپ کے جدیدیت والوں کے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آؤ قرآن و سنت سے پوچھتے ہیں کہ جس نعرے کی طرف یہ ہمیں لے جا رہے ہیں اور آج دنیا کو یہ جدیدیت اور ماڈرن ازم کی طرف دھکیل رہے ہیں، یہ جدیدیت ہے یا یہ جاہلیت ہے؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک بات ملے گی، حدیث پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک بات ملے گی کہ یہ جدیدیت نہیں ہے، یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانا فرعون کا نعرہ ہے. یہی دعوت لوط علیہ السلام کی قوم کی تھی، یہی دعوت ان ہلاک ہونے والے تمام ظالم اقوام اور ان کے لوگوں کی تھی جنہیں آج تم نے الفاظ بدل کے، نام بدل کے لوگوں کے سامنے ترقی اور جدیدیت کا نام دے رکھا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں، راوی ہے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا تھا سیأتی علی الناس زمان یشربون الخمر ویسمونها بغیر اسمها، عن قریب لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل دیں گے کہ یہ شراب نہیں ہے، کوئی اور نام دے دیں گے اس کو کہ یہ مشروب ہے۔ یاد رکھیے کہ ناموں کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ غلاظت اور گندگی کا ڈھیر ہو، اس کے اوپر اگر چند سبزے اور چند خوش نما پودے اور پھول اگ آئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پھولوں کا باغ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سبزی کی کھیتی ہے۔ اگر اسے تھوڑا سا کوریت کے دیکھا جائے تو نیچے گندگی کا ڈھیر نظر آئے گا۔ اس جدیدیت کا پہلا فتنہ اور اس کی پہلی خرابی جو لوگوں میں لائی گئی آزادی کے نام سے، وہ ہے فحاشی، بے پردگی۔ یہ نعرہ لگایا گیا کہ پردہ اور حجاب ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہ بات کہی گئی کہ عورت کے حقوق وہی ہیں جو مرد کے ہیں۔ یہ بات کہی گئی کہ عورت مرد کے مساوی اور برابر ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیومن رائٹس کے نام سے ایسے قوانین بنانے لگی کہ عورت اور مرد یکساں کام کریں گے، مرد کے لیے پردہ نہیں تو عورت کے لیے پردہ کیوں ہے؟ پھر اس کا اثر ہماری ماں اور بہنوں پر یہ ہوا کہ آج ہمارے گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، کپڑے کے پردے کا کیا ہوا؟ اور کبھی کہتی ہیں کہ یہ پردہ کرنے والی عورتوں کو دیکھا ہے، وہ پردے کی آڑ میں جو گناہ کرتی ہیں اس سے تو ہم بہتر ہیں۔ کبھی یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ جی پردہ اگر کروانا ہے تو قصور آپ کی نظر کا ہے، آپ اپنی نظر کے اوپر پردہ ڈالو، ہمارے چہرے پہ کیوں پردہ ڈالتے؟ یہ تمام خوش نما نعرے ہیں جو عورتوں کو خوش کرنے والے ہیں۔ ہمیں آزادی ہو، ہم جہاں جائیں اپنی مرضی سے جائیں، ہمیں روکنے والا کوئی بیٹا نہ ہو، کوئی خاوند نہ ہو، کوئی باپ نہ ہو، کوئی بھائی نہ ہو، ہماری مرضی میں جو آئے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اس سے بڑھ کر اور جو اس طوفان کا سیلاب اٹھا تو اس کا نتیجہ سامنے یہ آیا کہ عورت کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جس مرد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس کے شوہر کو، کسی مرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اس کو روک سکے۔ اسی طرح مرد کو اختیار حاصل ہے۔ آپ روس کا انقلاب دیکھیے، سرخ انقلاب جب نکلا ہے تو انہوں نے یہ قانون پاس کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ مرد اور عورت دونوں مشترک ہیں، اشتراکیت، کمیونزم، معاشرے کے سب ایک جیسے ہیں، مرد بھی کام کرے گا، عورت بھی کام کرے گی، یہ بھی جاب پہ جائے گا، یہ بھی جاب پہ جائے گی۔ پھر کیا کیا؟ مرد کی جاب 200 کلومیٹر دور شہر میں لگا دی، بیوی کی جاب دوسرے شہر میں لگا دی، سالہ ہا سال یہ نہیں مل رہے، اگلا قانون اور نعرہ دے دیا کہ عورت اپنی مرضی سے کسی سے تعلق قائم کر سکتی ہے، مرد قائم کر سکتا ہے۔ امین احسن گیلانی، امین احسن اصلاحی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، پھر رشیا کی گلیوں میں 20 سال کے بعد آوارہ بچوں کو اور بچیوں کو گھومتا ہوا اس طرح دیکھا گیا جس طرح ہماری گلی اور کوچوں میں آوارہ کتے اور کتیاں اور بلے پھرتے ہیں۔ حجاب دل کا ہونا چاہیے۔ کبھی قرآن پڑھا ہوتا، ساری رات
ٹی وی کے ڈراموں کے سامنے گزرنے والی عورت کیا سمجھے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اسے بتایا جائے کہ اللہ کی بندی تم قرآن کو ماننے والی ہو، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ کھولو، سورہ احزاب کی آیت 33 تمہارے سامنے آئے گی، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے جو پوری امت کی مائیں ہیں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ ساری عورتوں کو اکٹھا کر دیا جائے، ان کی سوچوں کی پاکیزگی کو چھان لیا جائے، امہات مؤمنین کی پاکیزگی کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ انہیں کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بن سور کے نکلتی تھیں ایسے نہ نکلو۔ اب تو ہمارے ہاں آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے، اب تو خواتین خود شاپنگ بھی کر رہی ہیں، اپنے شوہر کے جوتے کپڑے وہ خرید رہی ہیں، شادی حالوں میں یہ الگ جا رہی ہیں۔ ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے زمانے جاہلیت اولا کی عورتوں کی طرح بن سور کے باہر نہ نکلو۔ ایمان سے بتاؤ، آپ مائیں اور بہنیں اور بیویاں رکھتے ہیں، میں بات اس لیے کھل کے کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ آئے۔ ایمان سے بتاؤ، یہ جو عورتیں آج ہمارے گھروں میں موجود ہیں، یہ اپنے خاون کے لیے اتنی زیب و زینت اختیار کرتی ہیں یا جب باہر نکلتی ہیں تو اختیار کرتی ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، اور جا کے اپنی ازواج سے پوچھ لیجئے گا اور دیکھ بھی لیجئے گا۔ فحاشی کا دروازہ کھلا، ہم جنس پرستی کا دروازہ کھلا، 50 یورپی اور مغربی ممالک نے قانون پاس کیا، مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے، عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ جدیدیت ہے۔ اس کی طرف تم مذہب کی خوبصورتیوں سے نکال کے اس گندگی کے ڈھیر کی دعوت دے رہے ہو، جہاں ماں کے رشتے کا تقدس معلوم نہیں، باپ جیسا عظیم جنت کا درمیانہ دروازہ جسے قرار دیا گیا، پتہ ہی نہیں کہ باپ کون ہے۔ زمانہ طالب علمی میں فرانس کا ایک نوجوان مسلمان ہوا، تبلیغی جماعت میں آیا، ہمارے مدرسے میں آ کے اس نے بیان کیا، اور اس کی ایک بات آج بھی میری تختی پہ لکھی ہوئے، دل کی تختی پہ اس نے بات کی، اور بات کے بعد ہمارے پاس بیٹھا تو وہ رونے لگا اچانک۔ جب اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو، اس نے کہا اسلام کی خوبیاں دیکھ کے رو رہا ہوں، ایک ایک خوبی۔ ابھی کہتا ہے آپ نے اپنے والد کے لیے دعا کی درخواست کی، مجمع میں ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی تھی، مجھے فوراً یاد آیا کہ مجھے تو اپنے ابا کا پتہ نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت مذہب اور دین ہے تمہارا کہ جہاں ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت بتائی جاتی ہے، جہاں باپ کو جنت کا درمیانہ دروازہ بتایا جاتا ہے، جہاں بہن بھائیوں جیسی محبتیں ہوتی ہیں، سسرالی رشتوں کی عقیدتیں ہوتی ہیں، انس ہوتا ہے، معاشرے میں محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ہم تو میاں بیوی بھی اس بٹن کی طرح کام کر رہے ہیں، صبح ہوتی ہے میں ایک طرف جاب کے لیے نکل جاتا ہوں، وہ دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ یہ جدیدیت ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی آزادی ہونی چاہیے۔
ہماری عورتیں بھی اس سیلاب میں تنکوں کی طرح بہنا شروع ہو گئی. اور جب کسی قوم میں حیا رخصت ہوتی ہے نا تو وہاں سے دین رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو پھر تمہارے جی میں جو آئے کرو. الحیا هو الایمان. آپ نے فرمایا حیا ایمان ہے. جب حیا رخصت ہوتی ہے ایمان رخصت ہوتا ہے. جس مرد کی زبان سے حیا رخصت ہو گئی، آنکھ سے حیا رخصت ہو گئی، کانوں سے حیا رخصت ہو گئی، بے حیائی کی باتیں اس کی زبان کرتی ہے، اس کے کان بے حیائی کی باتیں سنتے ہیں، اس کی آنکھیں بے حیائی کو دیکھتی ہیں. ان ساری چیزوں کا کنیکشن اور تعلق جڑا ہوا ہے دل کے ساتھ. دل میں ہر طرف سے گندگی اور بے حیائی آتی ہے اور ایمان جیسی پاکیزہ چیز گندگی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. آپ کے برتن میں جب کھانا ہو اس میں مکھی گر جائے، آپ کہتے ہیں جی بس اٹھاؤ کھانے کو. چائے کی پیالی میں مچھر گر گیا، اٹھاؤ، اتنی بڑی پیالی ہے، چھوٹا سا مچھر ہے، کیا ہوگا؟ نہیں، گندگی تھوڑی بھی ہو پسند نہیں ہے. جب آپ کے برتن، آپ کے کھانے اور پینے کا معیار اتنا ہے تو شریعت کا معیار اس سے زیادہ گرا ہوگا کہ دل کے برتن میں گندگیاں بھی ہوں اور وہاں ایمان اور تقویٰ بھی ہو. نہیں، تقویٰ ہوگا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ ہوں گی تو تقویٰ نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. بدکار جب بدکاری کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، ایمان اس سے نکل کے فضا میں معلق ہو جاتا ہے. لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن. شرابی جب شراب کا جام منہ سے لگاتا ہے ایمان نکل جاتا ہے. لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان بتاتا ہے میری جگہ نہیں ہے یہاں، اگر میری جگہ ہوتی تو تم ایسا نہ کرتے. اس بے حیائی کو جدیدیت کا نام دیا جا رہا ہے. یہ تو جاہلیت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں زمانہ جاہلیت میں عربوں میں 12 قسم کے نکاح ہوتے تھے. 12 قسم کے نکاح. نکاح کی تو ایک ہی قسم ہے، باقی جتنی قسمیں وہ حرام اور ناجائز ہیں. ان میں سے ایک شکل یہ بھی تھی کہ میاں بیوی مشورہ کرتے کہ ہمیں خوبصورت بیٹے کی ضرورت ہے، ہمیں عقل مند ہوشیار بیٹے کی ضرورت ہے، اور چونکہ تمہاری شکل بھی خوبصورت نہیں، میری بھی نہیں، ہم زیادہ عقل مند بھی نہیں، فلاں قبیلے کا آدمی بڑا عقل مند ہے، خوبصورت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، معاذ اللہ. جب اسلام نہیں ہوتا عزتیں نہیں ہوتی، ایمان نہیں ہوتا عزت نہیں ہوتی. عورت کی عزت کیا ہے، شوہر کی عزت کیا ہے، اسے پامال کرنے کا قدم اٹھایا جاتا. یہ عورت چند دن اس خوبصورت آدمی کے پاس گزارے، چند دن اس عقل مند کے پاس گزارے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ خوبصورت بھی ہوگا، عقل مند بھی ہوگا. آج یورپ میں اور ان ممالک میں یہی بیماری عام ہے. کرائے پر عورتوں کے رحم لیے جاتے ہیں، انہیں قیمت دی جاتی ہے کہ ہمارے بچے تم یہاں بیٹھے ہوئے پیدا کرو. تاریخ الامم والملوک ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ کی کتاب ہے. لکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 سال قبل وقت کے بادشاہ بہرام نے اپنی بہن سے نکاح کیا تھا.
فارس کے یزدگر دوم نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تھا. حسن الصباح نے ایک نیا مذہب نکالا. اس نے کہا انسان آزاد ہے، اس کی مرضی، بیٹی سے نکاح کرے، بہن سے نکاح کرے، یہاں تک کہ ماں سے نکاح کرے. ایک گھر کے افراد ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو بہتر سمجھتے ہیں. یہ غلاظت آج کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بھی پیدا ہو گئی. اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی عورتیں ان بڑے شہروں میں، ہمارا ریلیشن شپ ہے، ہمارا ایک تعلق ہے، دوستی ہے، یہ گرل فرینڈ ہے، یہ بوائے فرینڈ ہے. نکاح کرنے سے 2-2 3-3 مہینے 2-2 3 سال بغیر نکاح کے گزارتے ہیں ساتھ، تاکہ ہمارا مزاج ایک جیسا ہو جائے، ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں جتنے نکاح آج ہوئے ہیں ہمارے آباء و اجداد کے، ان میں کوئی دراڑ پڑی ہے؟ یہ طلاقوں کی نسبت تو ابھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے پٹھانوں کے معاشرے میں سب سے بڑی گالی زن طلاق ہوتی تھی. خزپرے خیا، سب سے بڑی گالی. اس نے بیوی چھوڑی ہے، پورے علاقے میں اسے کوئی اپنی بیٹی اور اپنی بہن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. طلاق. رشتہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ یا اللہ، آج جو سنت نکاح کی بنیاد پہ ہم نے رشتہ قائم کیا ہے، اس کو اتنی مضبوطی عطا فرما، ہماری زندگی ختم ہو جائے، جب ہم مر جائیں، کل میدان حشر میں قیامت کے دن اٹھیں تو یہی جوڑا ہمارا جنت میں بھی ساتھ ہو. اسلام تو یہ سکھاتا ہے. نہیں، جس کے ساتھ تعلق قائم کریں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. پھر اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بعض گھروں کے اوپر جھنڈے لگے ہوتے تھے. یہ جھنڈے اس بات کی علامت تھی مردوں کو اجازت ہے، انہیں دعوت ہے، جس وقت وہ تعلق قائم کرنا چاہیں آ جائیں. یہ تو اسلام آیا، خوبصورت مذہب آیا جس نے وحشی انسانوں کو انسانیت سکھائی، انہیں اقدار سکھائیں، انہیں عورت کے حقوق سکھائے. عورت عزت ہے. اسلام نے تو یہ تصور دیا، مجھے دیکھنا چاہتے ہو کھل کے دیکھو، مسکراؤ، گلے بھی لگاؤ، لیکن اگر میری بیوی کی طرف تم نے یوں دیکھا، میری بیٹی کی طرف دیکھا تم نے، تمہیں آنکھیں نکال دوں گا. غیرت اس کو کہتے ہیں. اس میں عورت کی عزت ہے. یا عورت خاون کے ساتھ جاتے ہوئے جی آپ تھوڑا ٹھہرے، میرا دوست مل گیا کالج کا، میں اس سے مل لیتی ہوں، یہ عزت ہے. یہ جدیدیت نہیں، جاہلیت ہے. اسے قرآن نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اسے قرآن نے کہا أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. کیا زمانے جاہلیت کے فیصلے کو یہ لوگ تلاش کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. جو قوم یقین رکھنے والی ہے، اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایمان والا تو وہ ہے، اسے بلایا جائے، اللہ کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے، پیغمبر کے فرمان کا فیصلہ یہ ہے. قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت 15 میں انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. آؤ اللہ کی طرف، آؤ پیغمبر کی بات کی طرف. وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، ہم نے اطاعت کی، مان لیا کہ یہ فیصلہ ہماری کتاب کا ہے، یہ فیصلہ ہمارے قرآن کا ہے، یہ فیصلہ ہمارے پیغمبر کا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. یہی لوگ کامیاب ہیں. ہاں دوسری طرف ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. بدترین جانور، بدترین چوپائے، بدترین مویشی وہ بہرے اور وہ گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے. یہ انسانوں کو کہا گیا، جانوروں کو نہیں. وہ انسان اللہ کی نظر میں گونگا ہے،
جو حق بات کے کہنے سے اس کی زبان کو تالا لگا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ بدترین جانور ہے جو حق بات کو سننے کی صلاحیت کے باوجود بھی حق بات کو سننا نہیں چاہتا، جسے اللہ نے عقل دی ہے، جس عقل کی وجہ سے جانور اور انسان کے بیچ میں تمیز ہوتی ہے، اس عقل سے اسے سوچنا چاہیے تھا کہ میرا رب کون ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے۔ اس سے وہ اپنی عقل کو جب تالا لگاتا ہے، میرا رب کہتا ہے کہ ان شر الدواب، یہ بدترین چوپایا اور جانور ہے۔ اس سے تو جانور بہتر ہے جو اپنے مالک کو اس نے تھوڑا سا چارہ ڈال دیا، اسے بھی جانتا ہے۔ ایک آوارہ کتا، گلی میں پھرنے والا، کسی گھر کے دروازے پہ جب اسے ٹکڑا ڈال دیا جائے، خشک ٹکڑا، بچا ہوا ٹکڑا، تو وہ وہاں کی چوکیداری کو اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے، وہاں بیٹھا رہتا ہے، سب پہ بھونکے گا، ادھر نہیں آنا، یہ میرے مالک کا اور میرے محسن کا گھر ہے۔ جس رب نے سب دیا، زندگی دی، رزق دیا، اولاد دی، صحت دی، سب کچھ دیا، وہ جب کہے کہ ایسا کرو اور ہم اپنے کان بند کر دیں، اس کے متبادل ہم کوئی قانون تلاش کریں اور ہم کہیں کہ جی نہیں، یہ تو جنگل کے زمانے کا قانون تھا، آج کل کا یہ نہیں ہے۔ اسی جدیدیت کی دوسری خرابی ہمارے اندر یہ آئی، شراب نوشی عام ہو گئی، شادیوں میں، دعوتوں میں، گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں شراب کو مشروب سمجھا جاتا ہے۔ میں تو بعض ساتھیوں سے یہاں تک سنا کہ جی علاج کے لیے گلے میں کھانسی کی شکایت تھی، کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوئی، علاج کے لیے شراب استعمال کی، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر! جسے قرآن گندا کہے، نجس کہے، اس میں شفا ہو سکتی ہے؟ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، شراب پلید ہے، پلید، من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے، فاجتنبوا، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے تمہارے دلوں میں بغض اور کینہ ڈالنا چاہتا ہے، اختلاف ڈالنا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کی یاد سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم باز آنے والے ہو؟ وہ شراب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے گا زمانہ میری امت پہ لوگ نام بدل کے اسے پیئیں گے، اسے مجالس کی تفریح سمجھیں گے، ہم ڈرنک کر رہے ہیں۔ آؤ پوچھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا من شرب الخمر ومات وهو مدمنها ولم يتب، جس نے اس دنیا میں شراب پی اور اسی حالت میں وہ مرا توبہ کے بغیر، کل قیامت میں جنت میں وہ چلا بھی جائے گا، اس کی سزا یہ ہے اللہ تعالیٰ جنت کی شراب سے اسے محروم فرمائیں گے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی جدیدیت کے فتنے کی تیسری شکل، معاشی نظام سارا بدل کے سود پہ کھڑا کر دیا گیا، اقتصادیات سود پہ قائم کر دی گئیں۔ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اور اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ شامل ہے، اور اس کی بنیاد میں ان مقدس ہستیوں کا خون، ان کے جسم کے ٹکڑے شامل ہیں جو ایک آزاد اسلامی ریاست میں جینا چاہتے تھے، تاکہ ان کا مذہب وہاں نافذ ہو، عدالتوں میں، گھروں میں،
ہر مقام پر. لیکن آج اندازہ لگا لیجئے 76 سال ہونے کو قریب ہے، ہمارا معاشی نظام سود سے پاک نہیں ہے. دلیل کیا دی جاتی ہے کہ سود تو منافع کا نام ہے، تجارت میں بھی تو نفع ہوتا ہے. یہ بات آج کی نہیں، یہ اس زمانے کی ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. قرآن نے اعلان کیا تم کون ہوتے ہو حلال و حرام کا فیصلہ کرنے والے؟ انسانی عقل فیصلہ کر سکتی ہے؟ انسانی عقل تو کہے گی بکری بھی 4 ٹانگوں والی گوشت والی جانور ہے، کتے کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، اسی کے برابر کا جانور ہے. مجھے بتاؤ اگر دین اسلام نہ ہو، عقل ان دونوں میں کوئی فرق کر سکتی ہے؟ عقل تو کہے گی اس کی بھی 4 ٹانگیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں، اس میں بھی کھال، اس میں بھی کھال، اس کے بھی گوشت، اس کا بھی گوشت. احل اللہ البیع، تجارت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. سود چھوڑ دو ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس جدیدیت کے نعرے میں، اس ماڈرنزم کے نعرے میں یہ تبدیلی بھی آئی. معاشی نظام، اقتصادی نظام کوئی اور نہیں چلے گا، وہ جیسے ہم چاہیں گے. اس کی بنیاد سود پہ کر دی گئی. دنیا کے سب سے بڑے بینک، ورلڈ بینک کو دیکھ لیجئے، تمام کا تمام سود پہ چل رہا ہے. لیکن ان سے گیلا نہیں ہے، وہ تو غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، کرسچن ہیں. مسلمان ہمارے معاشرے میں سود اس قدر عام ہے کہ بعض لوگ آ کے مسائل پوچھتے ہیں، ڈر لگتا ہے کبھی کبھار کہ یا اللہ یہی لوگ مسجدوں کو بھی پیسے دیتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں، یا اللہ یہی لوگ ہمارے مدرسوں میں بھی آ کے چندہ دیتے ہیں، کس سے بچیں؟ ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ ہمیں معلوم نہیں، ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، لیکن جب لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ آپ تو بالکل ناجائز کر رہے ہو. فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے. یہاں ایک اور خرابی پیدا کر دی گئی، ذرائع ابلاغ، اس پہ بھی قبضہ کیا گیا، اور پورے میڈیا پہ قبضہ اس طرح جس کو چاہا بدنام کر دیا، جس کو چاہا شہرتوں کی بلندوں پہ لے گئے. دیکھ لیجیے آپ. کبھی کبھار مسلم امت کا ایک بہت بڑا محسن، اسے میڈیا پہ ایک عجیب قسم کا جن بنا کے پیش کیا گیا. یہ ہمارے یہ نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی کرتے ہیں ایسا. کبھی عالم دین کے ساتھ سینگ لگا دیے، کبھی سیاسی مخالفت کی بنیاد پر کسی کی شکل بگاڑ دی. اب اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جس اللہ نے پوچھ لیا اسے میں نے انسان بنایا تھا اور میں نے انسان بنا کے اس کی خوبصورتی کی قسم کھائی تھی، تم نے اسے شیطان کا روپ کیوں دیا؟ جواب دے سکتے ہو؟ ہمت ہے تو کرو، کسی انسان کا مذاق نہ اڑاؤ. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اٹھاؤ سورہ حجرات کی آیت 11، اس کی 3 آیتیں پڑھو. معاشرہ کیسے خوبصورت بنتا ہے، آپ کا گھر جنت کیسے بنے گا، محلہ جنت نما کیسے بنے گا، سورہ حجرات کی ان آیتوں کو پڑھو. کوئی شخص کسی شخص کا مذاق نہ اڑائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، جس آدمی نے کسی آدمی کو گناہ کا طعنہ دیا، جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی تھی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اسی گناہ میں اس کو ذلیل نہ کرے. کسی سے غلطی ہو گئی، پردہ ڈال دو، ہو سکتا ہے توبہ کرے وہ. تم کون ہوتے ہو اللہ کی طرف سے تھانے دار بن گئے؟
جس کا جی چاہے تم گناہوں میں لتھڑے ہوئے کو اٹھا کے پاکیزہ فرشتہ بنا دو، اور جو پاکیزہ صفات والا اس کو اٹھا کے تم شیطان بنا دو۔ فکری آزادی پیدا کی گئی، مذہب سے لوگوں کو آزاد کر دیا گیا کہ مذہب کی ضرورت نہیں، فکر میں تم آزاد ہو، تمہارا جی جو چاہے تم کرو، تمہارا دل آزاد ہے، تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو، جس کو تم اچھا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے، جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ برا ہے۔ نہیں، جسے اللہ اچھا کہتا ہے وہ اچھا ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا، ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، وہو کرہ لکم، وہ تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند نہ کرو، اور وہی ہوا خیر لکم، اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ مذہب سے دور کیا گیا، اسی جدیدیت کے ماڈرنزم کے پودے نے ایک بچہ اور بھی دیا، علماء سے لوگوں کو دور کرو۔ بر صغیر پاک و ہند میں 100 سال تک جو حکومت گزاری ہے، حکومت کی ہے برطانیہ نے، جانے سے پہلے یہاں کے لوگوں کا ذہن ایسا بنا دیا۔ لارڈ میکالے نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم ایسی نسل، ایسا نصاب چھوڑ رہے ہیں، اسکولوں کالجوں میں ایسی تعلیم چھوڑ رہے ہیں، ایسا نظام چھوڑ رہے ہیں کہ شکل سے اور صورت سے اور قومیت سے سیاہ رنگ کا ہندوستانی ہوگا، لیکن اس کے دل کے تصورات یورپی اور مغرب والے ہوں گے۔ اور اس میں یہ بات کی گئی علماء کے خلاف آج تک پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ان سے لوگوں کو دور کرو۔ اور جتنا انسان عالم سے دور ہے، علم سے دور ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو چاولوں کی ضرورت ہے تو چاول والے کے پاس جانا ہوگا۔ آپ کو گاڑی سیکھنی ہے تو گاڑی جس نے سیکھی ہے اس کے پاس جانا ہوگا۔ آپ کا کوئی کیس ہے تو آپ وکیل کے پاس جاتے ہو۔ تو جب شریعت کا علم آتا ہے تو پھر اپنی طرف سے کیسے حل کرتے ہو؟ کیا ہمارا دین کوئی اتنا بے وقت ہے اور یہ کوئی اتنا سستا ہے اور اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی جاتی؟ نماز کا ٹائم ہے، نماز اذان ہو گئی، نماز کے لیے نہیں آ رہا اور بیٹھا ہوا وہاں شرعی مسئلہ حل کر رہا ہے۔ مفتی صاحب ادھر تشریف لائیے، آپ کو بلایا جا رہا اللہ کے گھر کی طرف۔ جتنا زیادہ بے عمل ہوگا، جتنا بے عمل ہوگا، اتنا ہی دین کے مسائل میں اس کی باتیں زیادہ ہوں گی، اور جتنا کسی کے پاس علم ہوگا اس سے جب مسئلہ پوچھا جائے گا پتہ نہیں ہو کہ ذرا رکو میں تحقیق کر کے بتاتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی 4 بڑے ائمہ میں سے ہیں۔ 40 سوال ان سے ایک مجمع میں کیے گئے، انہوں نے فرمایا 36 کے متعلق لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیے گیا، فرمایا مجھے نہیں پتا، بلکہ فرمایا جو ہر مسئلے کا، ہر سوال کا اسی وقت جواب دے، اس سے بچو۔ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے مسائل بتا رہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جیسی شخصیت مسئلہ آتا یوں سر نیچے کرتے، خاموش ہو جاتے۔ ہمیشہ کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں سوچتا ہوں، نام ان کا تھا محمد، کہتے تھے میں اپنے دل سے کہتے ہوں محمد، سوچو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو، بات وہ کرو جس کا تم اللہ کو جواب دے سکو۔ تو اگر ان کو پتہ ہوتا تھا سر اٹھا کے کہتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس مسئلے کا جواب یہ ہے۔ نہیں، فرمایا کرتے تھے کہ ٹھہرو میں مراجعات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، پھر بتاتا ہوں۔ یہ اہل علم سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی بغیر پڑھے ہوئے،
بغیر ڈرائیونگ سیکھے ہوئے اگر کوئی ڈرائیونگ پہ سیٹ پہ بیٹھ جائے تو سب کی ہلاکت اور موت ہو جائے گی۔ جیسے چاول بنانے کا طریقہ نہیں آتا اس سے ہم چاول نہیں بنواتے، جیسے کپڑے سینے کا طریقہ نہیں آتا اس سے ہم کپڑے نہیں سلواتے۔ اور دین کے مسئلے میں آج تک میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو بھی مسئلہ پوچھتا ہے اس طرح کہتا ہے، اگر چھوٹا جا مسئلہ ہے اس کا جواب صحیح ہے، چھوٹا جا مسئلہ۔ آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ صحیح بات ہے، ہمارے ہاں ہیں ہی چھوٹے، دین تو ہمارے ہاں چھوٹی سی چیز ہے، دینی مسائل تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ چھوٹا سا مسئلہ ہے جی وہ آپ بتا دیجیے، چھوٹا سا مسئلہ ہے بتا دیجیے، مسئلہ اتنا بڑا ہوگا جس سے حلال و حرام کا تعلق ہے، ان کے لیے چھوٹا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ نہیں اہل علم سے پوچھو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اہل علم غیر اہل علم برابر نہیں ہے۔ اٹھاؤ سنن ترمذی کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، صاحب علم عالم کی فضیلت ایک عام غیر عالم عابد کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم صحابہ میں سے ادنا درجے کے صحابی پر ہے۔ فیصلہ کر دیا آپ نے، رکو، اپنے پاؤں روکو، آج بھی جدیدیت کی دلدل میں پھنسنے سے پہلے سوچو دین وہی اصل ہے جو آج سے 1450 سال پرانا ہے۔ دین میں جو نئی بات آ گئی وہ دین نہیں ہے۔ دین میں ماڈرنزم نہیں چلتا، دین میں اصل ہونے کی علامت یہی ہے کہ وہ پرانا ہو، وہ نیا ہوگا تو وہ دین نہیں ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مغرب کی طرف ہانک کے لے جائے گی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مغرب کا ایسا دور آئے گا، ایسا غلبہ ہوگا کہ اہل مشرق سارے مغرب کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے، حالانکہ مغرب تو وہ ہے جہاں سورج چمکتا ہوا بھی جا کے بے نور ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔